علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملت منہم رعبا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، ابھی میں نے سورہ کہف آیت نمبر 18 کی تلاوت کی ہے۔ ترجمہ اس کا اس طرح سے ہے: اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہیبت میں بھر جائے۔ عزیزان محترم، سورہ کہف میں غار کے وہ نوجوان جب توحید کے علمبردار ہوئے تو کھڑے ہو گئے اس شرک کے خلاف جن میں وہ اپنے قوم کو مبتلا پایا، اور قوم کے سامنے ان کے اس شرک سے برات کا اعلان بھی بار بار کرتے رہے، اور ایک وقت آیا کہ جب جا کر وہ ایک غار میں پناہ لی۔ اس طرح سے اللہ نے ان کو کئی دہائیوں تک سلا دیا، مگر لوگ جب اس غار میں جھانک کر دیکھتے ان توحید پرست نوجوانوں کو تو ان کا رعب، یعنی غار کے نوجوانوں کا رعب لوگوں پر غالب آ جاتا یا چھا جاتا تھا، اور لوگ مرعوب ہو کر اس غار سے دور ہی رہنے لگے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید رعب کو مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ رعب کے کئی معنی ہیں: ڈر پیدا ہونا، خوف کا چھا جانا، ہیبت کا طاری ہونا، دبدبا محسوس کرنا، کسی کے عظمت کا اثر اپنے دل میں محسوس کرنا جس کی وجہ سے اس کے وجود میں اضطرابی کیفیت پیدا ہو۔ ویسے قرآن مجید ڈر اور خوف کے لیے کئی الفاظ مترادف کے طور پر استعمال کرتا ہے، یعنی قرآن مجید میں ڈر اور خوف کے لیے کئی الفاظ آئے ہیں، مگر یہ تمام الفاظ انسان کے اندر حالات کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہیں یا چیزوں کو دیکھ کر فطری طور پر پیدا ہوتا ہے، جبکہ رعب اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو امت مسلمہ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رعب ڈالتا ہے؟ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا سورہ آل عمران میں، سورہ انفال میں، سورہ کہف میں، سورہ احزاب میں اور سورہ حشر میں۔ وہ لوگ جن کا ذکر قرآن نے کیا وہ مشرکین تھے یا وہ کافر جو اہل کتاب میں سے ہیں۔ عزیزان محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج عالم اسلام یا امت مسلمہ کی کثیر تعداد خود اہل کتاب اور مشرکین سے مرعوبیت کا شکار نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ اگر ڈھونڈا جائے تو جواب میں قرآن مجید وجہ مرعوبیت کو شرک کہتا ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کی اطاعت اور حقوق میں طرح طرح کی آمیزش، وہ عقائد کی شکل میں ہو، وہ علم کی شکل میں ہو، وہ عمل کی شکل میں ہو یا وہ شخصیت کی شکل میں ہو، شرک کہلاتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کی مرعوبیت میں اپنے آپ کو ڈالے رکھنے کا نام تقویٰ ہے۔ تقوی کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کا رعب دل میں چھائے رہے۔ صاحب تقویٰ وہ بندہ مومن ہے جو ترجیحات زندگی میں مرعوبیت کا شکار نہ ہو۔ عزیزان محترم، آج ضرورت امت مسلمہ کو اس بات کی ہے کہ وہ دین کو خالص کرے، اپنے خود ساختہ شرک سے، شرک کے ہر قول اور فعل سے برات کا اعلان بھی کرے اور توحید کا علمبردار بھی بنے، جب جا کر اللہ تعالی ہمیں وہ نعمت رعب سے نوازے گا جس کی آج امت مسلمہ کو اشد ضرورت ہے۔ توحید کے پرستار اگرچہ کہ غار میں بھی سو رہے ہوں تو دنیا ان کے رعب سے دہشت میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا کو اس طرح سے دیکھنے والا بنائے جیسا کہ وہ ہے، نہ کہ ویسے جس طرح سے یہ دنیا نظر آتی ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔